السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ آن لائن تصحیح و تدریس کورس کا چھٹا درس آج کا ہمارا یہ ہے۔ گزشتہ کے سبق میں ہم نے دو اہم باتیں یہ سنی تھی کہ پورے قرآن پاک میں یا کل کلمات میں کہاں کہاں تفخیم ہوتی ہے، کہاں کہاں ترقیق ہوتی ہے۔ بعض حروف وہ ہیں جہاں ہمیشہ تفخیم ہی ہوتی ہے، وہ ہے حروف مستعلیہ، اور 19 حروف وہ ہیں جہاں ہمیشہ ترقیق ہوتی ہے، اور 3 حروف وہ ہیں جو کبھی کبھی مفخم یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک تو را کا قاعدہ ہے۔ را کبھی مفخم پڑھی جاتی ہے، کبھی مرقق پڑھی جاتی ہے، مفصل ہم نے سنا۔ اور اسی طریقے سے الف ہے، یہ بھی کبھی مفخم پڑھا جاتا ہے، کبھی مرقق۔ اگر حروف مستعلیہ کے بعد ہے تو اسے مفخم پڑھا جائے گا، جیسے کہ خ الف زبر خ، صاد الف زبر صا۔ اور تیسرا حرف ہے لام۔ لام سے مراد لام جلالہ ہے۔ لام جلالہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہوں گے، جیسے کہ الحمد میں لام ہے، وہ سارے کے سارے لام ترقیق یعنی باریک پڑھے جائیں گے۔ مفخم پڑھے جانے والا صرف لام جلالہ جبکہ لفظ اللہ سے پہلے زبریہ پیش ہو۔ یہ تو تھا تفخیم اور ترقیق کا خلاصہ۔ دوسری اہم بات ہم نے پڑھی، ہماری قراتوں میں چاہے وہ نمازوں کے اندر ہو یا غیر نماز کے اندر ہو، ہم لوگ جب قرات کرتے ہیں تو ہماری آواز اکثر ناک میں چلی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ناک میں جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ناک میں آواز نہیں جا رہی ہے۔ تو اس کے دور کرنے کا طریقہ اور اس کے سیکھنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ مین کے بجائے کوئی دوسرا حرف آپ جوڑ لیجئے سیکھنے کے لیے وقتی طور پر۔ الحمدللہ رب العالمین کے بجائے بین، جیم، ریم، اس طریقے سے اگر ہم مشق کریں گے تھوڑا سا توجہ دے کر تو آسانی کے ساتھ یہ حل ہو جائے گا۔ تختی نمبر 17۔ تختی نمبر 17 بہت ہی اہم تختی مانی جاتی ہے۔ پورے نورانی قاعدے میں تختی نمبر 6، 17، 20، 24 اور 27 بہت اہم تختیاں مانی جاتی ہیں۔ عام طور پر ممتحن حضرات انہی میں سوالات کرتے ہیں، کیونکہ ان تختیوں میں کامیاب ہو جانا گویا کہ سارے تختیوں میں کامیاب ہو جانا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے قواعد جڑ جاتے ہیں، مرکب ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ اس کے اندر سے فرق امتیاز کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے طالب علم کو۔ تو اس لیے اس تختی کو بھی ہجوں سے، روا سے، سیدھے اور الٹا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لا تسمع فیہا لاغیہ، پہلے یہ پڑھائیں۔ اور اس کے اندر تعوذ اور تسمیہ، اگر اب تک تختی نمبر 16 کے ختم ہونے تک بھی اگر تعوذ اور تسمیہ درست نہ ہوا ہو تو کم از کم اس تختی میں درست ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اگر تختی نمبر 17 کے گزر جانے کے بعد بھی وہی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو بہت بڑا نقص ہے۔ اعوذ باللہ، عین ادا نہیں ہوتا، زو کہہ دیتے ہیں، ذال ہے، اعوذ۔ اور بعض طلبہ اعوذ بہت زیادہ زبان باہر نکال دیتے ہیں، بتایا گیا شروع میں۔ باللہ امالہ ہو جاتا ہے۔ من الشیطان، بالکل استعلاء اور اطباق ہونا ہے۔ من الشیطان الرجیم، جیم جیم بغیر ناک میں آواز گئے کہ۔ بسم اللہ امالہ ہو گیا، جھکاؤ ہو گیا۔ عام طور پر خواتین میں، بچیوں میں اور اسی طریقے سے بعض طلباء کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، منہ کھولیں گے۔ جتنا منہ کھولیں گے زبر میں اور کھڑا زبر کے اندر تو امالہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے، تھوڑا سا طالب علم کو آگے بڑھا دینے کے بعد اگر جو کمی کوتاہی برائے نام رہ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کمی کوتاہی کو باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھانا، وہ مراد نہیں ہے۔
اگر کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو پارے سبق کا اہتمام ہم یہاں پارے سبق پن سبق کا اہتمام ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس طور پر یہ کہ مکاتب میں دیکھا گیا جب بھی طالب علم سبق سنانے آتا ہے یا آنے سے پہلے بازو بیٹھ کر وہ گزشتہ کے 3-4 سبق پڑھ لیتا ہے۔ مثلا تختی نمبر 18 چل رہی ہے تو تختی نمبر 17 پہلے پڑھ لے وہ، ہم توجہ سامنے والے پر رکھتے ہوئے دائیں طرف والے طالب علم پر بھی توجہ رکھیں ہلکی سی، اور وہ پڑھے طالب علم۔ تو اس طریقے سے ہر دن اگر وہ اعادہ کرتا رہے گا 5 سبق 3 سبق پارے سبق آموختے کا، ہر ہفتے کے اندر بھی علیحدہ ہو، روزانہ بھی ہو، ہفتہ واری آموختہ علیحدہ ہو، اجتماعی اور انفرادی ہو، ہر دن 3 سبق 5 سبق، اس کا بھی اگر ہم اہتمام کریں گے تو یہ کمی کوتاہی جو رہ جاتی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تختی نمبر 17 کو سمجھائیں بورڈ پر لکھ کر، کیسے بتائیں کہ دیکھیے وقف جہاں کہیں بھی کرنا ہو تو ایسے ہوتا ہے، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش، اگر اس پر وقف کرنا ہو تو جزم دے کر وقف کریں گے، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، اگر گولتا پر وقف کرنا ہو چاہے اس پر 2 زبر ہو 2 زیر ہو 2 پیش ہو زبر ہو جو بھی حرکت ہو اس کو ہائے ساکنہ بنا دیں گے، کھڑا زبر اس پر وقف کرنا ہو تو اپنی حالت پر منہ سا ویسے ہی عمل کریں گے، رکیں گے، کھڑی زیر اور الٹا پیش پر وقف کرنا ہو تو جزم دے کر خطیئتہ بہ ایسے وقف کریں گے، حرف لین پر اپنی حالت پر طغوا فی الارض ہے طغوا پر وقف کریں گے تو ویسے ہی حالت پر وقف کریں گے، تشدید پر وقف کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ حرکت ظاہر نہ ہو، زبان چپکی ہو، آواز جاری ہو، تبت یدا ابی لہب وتب، بعد میں دونوں ہونٹوں کو کھولے، تھوڑا سا ہونٹوں کو بند کر کے آواز جاری ہو، اس کے بعد آپ کھولیں۔ طالب علم کو بورڈ پر لکھ کر بتائیں، لکھنے کا عادی بنائیں، لکھنے کا حکم دیں، پابند بنائیں اور ہجے کریں۔ ایک غلطی طالب علم کو پڑھنے میں یہ غلطی ہو جاتی ہے، ایاکا ہے تو اگیاکا گاف کی آواز آتی ہے، اگیا گا گا، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے آگے آنے والا جو عین کلمہ ہے یا حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے یا طا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کا اثر پہلے والے حرف سے شروع ہوتا ہے، مثلا ایاک نعبد ایسا طالب علم پڑھ دیتا ہے ایاکا تو عین آنے والا ہے اس سے پہلے ہی، جیسے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، حالانکہ نستعین آگے آ رہا ہے اور کاف کو قاف پڑھ دیتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عین 2 جگہ ایک ساتھ آ رہا ہے، دشواری ہوتی ہے تو تقطیع کے ساتھ رٹائے، اِنَّ مَعَ جب یہ اچھی طرح درست ہو جائے، عسری یسرا۔ فیہا عین و جاریہ میں جاریہ پڑھ دیتے ہیں، ہا کی آواز نہیں آتی، ہا کی آواز آنی چاہیے، جاریہ۔ اسی طریقے سے جب امام یا ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ ہا کی آواز نہیں آ رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہا کی آواز، یعنی وقف کی صورت میں کوئی حرف کٹنا نہیں چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے، کوئی حرف کٹنا نہیں چاہیے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، غین ہے استعلاء ہے تو ایسا بھی نہ ہو، اتنا استعلاء نہ ہو کہ جس کی بنا پر غی جا کر غوی ہو جا رہا۔ تختی نمبر 17 بہت اہم مانی جاتی ہے۔ تختی نمبر 18 کے اندر جو ہجے ہوتے ہیں علیون، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی یا وہ پیش یو، علیون، گیونا نہیں ہونا ہے، اور تشدید ہے علیون، بتائیں۔ مزمل، تشدید میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے تو طالب علم وہ سختی کو کیے بغیر مزمل ایسا پڑھتا ہے،
حالانکہ میم زا پیش مز زام میم زبر زم مزم میم زیر می مزمی ایسے پڑھنا چاہیے. مدثرو پڑھ دیتے ہیں تو بتائیں مدثرو، دونوں میں تشدید ہیں. تختی نمبر 19 مد کا بیان، اس کے بھی ہجے ہدایات کے اندر لکھے ہوئے ہیں. جیسے نورانی قاعدے کی ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے ویسے ہی کرنا چاہیے. باقی ہجوں سے متعلق اصول یاد رکھیں، ہجوں سے متعلق اصول یاد رکھیں. بہت سی جگہ پریشانی ہوتی ہے ہجوں سے متعلق، مثلا دشواری ہوتی ہے علیونہ کے اندر. آگے اسی طریقے سے تختی نمبر 22 میں 23 میں 24 میں آئے گا، بتایا جائے گا حج رواں کے تابع ہیں. حج رواں کے تابع ہیں. حج اصل مقصود نہیں ہے، رواں اصل مقصود ہیں. قرآن پاک کی تلاوت اصل مقصود ہیں، اس کے لیے یہ خود وسیلہ ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت کے مضبوط ہونے کے لیے حج مقصود نہیں ہے. تو لہٰذا حجوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو اختلاف لفظی سمجھ کر چھوڑ دیا جائے. زیادہ اتنی توجہ دینا کہ امتحان کا اعادہ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے لمبے لمبے بحثیں کی جا رہی ہے. جس علاقے میں جیسے اکابر بتائیں، جو آسان فہم جس علاقے میں سمجھ میں آئے، جو اکابر بتا رہے ہیں اسی کو ہم اس علاقے کے اندر آگے بڑھائیں. مثلا ہمارے علاقے کے اندر ان حجوں کے اندر اور تختی نمبر 22 کے اندر الیکم مرسلون، کاف میم میم 3 میم ہیں اصل تو، کیونکہ میم مشدد پر 2 میم ہو گئے اور ایک میم الیکم کا ہے. تو اب یہاں پر 3 میم نہیں پڑھیں گے حجوں کے اندر، کیونکہ رواں کے تابع ہیں. رواں کے اندر الیکم مرسلون 2 میم پڑھ رہے ہیں. تو حجے بھی کاف میم میم پیش کم نہیں، کاف میم پیش کم میم را پیش مر الیکم مر 2 مرتبہ ہو گیا. اگر کاف میم میم پیش کہیں گے پھر میم را پیش مر کہیں گے 3 میم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے تختی نمبر 24 کے اندر بھی جو حجے ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ، دال را پیش در، دال را پیش در یعنی تنوین نہیں پڑھیں گے. دال را 2 پیش نہیں پڑھیں گے یا دال 2 پیش دن نہیں پڑھیں گے. حجے رواں کے تابع ہیں اس کے لحاظ سے. اگر کہیں ہمارے بعض علماء اکابر یہ کہتے ہیں دال 2 پیش دن را زبر را یا دال را 2 پیش در، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اتنا اختلاف کی وجہ سے اکھاڑا نہیں بنایا جائے گا کہ جس کی بنا پر ترقی سے اعادہ ہو رہا ہے، سبق رک رہا ہے، بحثیں لمبی لمبی ہو رہی ہے، تنقید اور تنکیر ہو رہی ہے. اس کا یہ موضوع نہیں ہے. مر ربک میم را زیر مر رابا زبر رب. اسی طریقے سے حجے ہیں کووی کے تختی نمبر 13 میں، کاف واو پیش کو پڑھیں گے، کاف واو پیش کو پڑھیں گے. 2 بھی عقل کہہ رہی ہے کاف واو پیش کو، کیونکہ ابھی واو زیر وی ابھی نہیں آیا ہے تو وائے مدہ ہے. تو حجوں میں آپ کھینچے کاف واو پیش کو، واو زیر وی کو وی، اب ملا دیجئے. یہ بھی ایک قول ہے. اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ حج رواں کے جب تابع ہیں تو کووی پڑھ رہے ہیں تو حجوں کے اندر بھی کاف واو پیش کو، واو زیر وی کو وی. اصول بتلا دیا گیا حجوں کے اندر. وہی مسئلہ ہے ایاکا میں، حمزہ یا زیر ای پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا کاف زبر کا. دوسرا ہے حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا، مد بنا دیں گے پہلے. یہی ادغام مع الغنہ تختی نمبر 24 کے اندر خیری رہو میں خا یا زبر خی، را یا 2 زبر، یہاں ہم پڑھتے ہیں را یا 2 زبر. یہاں دو زبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نون کی آواز یہاں آ رہی ہے، حج رواں کے تابع ہیں. حالانکہ اوپر آپ نون ساکن کو اور تنوین کو ختم کر دیے تھے مر ربکا کے اندر. مر ربکا کے اندر نون کو نہیں پڑھ رہے تھے، محمدر میں تنوین کو نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن یہاں پر تنوین کو حجوں میں پڑھ رہے ہیں. خیرن یرہو میں را یا 2 زبر رئی، کیوں؟ اس لیے کہ حج رواں کے تابع ہیں اور رواں کے اندر نون آدھا نون پڑھا جا رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے. خیرن یرہو، تو لہٰذا را یا 2 زبر پڑھیں گے. لقومی یوقنون میم یا 2 زیر، می یومین میم نون یا زیر، میم نون یا زیر، نون پڑھ رہے ہیں حجوں کے اندر بھی لائیں گے. ادغام میم ادغام نون کے اندر رسول من اللہ، لام میم پیش، تنوین نہیں پڑھ رہے ہیں، غنہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کو نہیں پڑھیں گے حجوں کے اندر. یہ ایک اصولی بحث ہے اور ہر جگہ حجوں کے سلسلے میں یہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں، ایسا کوئی اختلاف کا مسئلہ اس کو نہ بنائیں. مدوں کی مقدار
سمجھانے کے لیے مدوں میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ تو بڑوں کے لیے تو بس کافی ہے یہ بات جو قاعدے کے اندر لکھی ہوئی ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ لیکن اب یہ اسی کلمے میں دوسرے کلمے میں کیسے پہچانے گا طالب علم؟ چھوٹا بچہ ہے، عربی کے قواعد سے ناواقف ہے، 6 7 5 سال کا بچہ ہے، یا بالغان میں بڑے لوگ آتے ہیں، تو اس کے لیے آسان طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں مد منفصل 3 الف کے برابر سمجھانے کے لیے، اور وہ ہمیشہ ویو کی شکل میں آتا ہے، جو اردو کے اندر الف مدہ ہوتا ہے نا ویسا آتا ہے۔ اور مد متصل مد منفصل ایک جیسا ہوتا ہے، ایسا لمبا کھینچ کر، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مد لازم مد متصل کے بعد حمزہ آتا ہے ہمیشہ، اور مد لازم کے اندر جزم یا تشدید ہوتی ہے، ایسے بتا سکتے ہیں۔ پھر مد متصل مد منفصل کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ مد متصل میں حمزہ الف یا واو تینوں شکلوں میں آتا ہے، جیسے کہ دیکھیں یہاں پر حمزہ اپنی شکل پر آیا ہے، یا کی شکل میں آیا ہے حمزہ یہاں پر، اور حمزہ کبھی واو کے اوپر آ جاتا ہے۔ مد منفصل کے اندر مد منفصل میں الف کی شکل ہی میں آتا ہے، متصل کے اندر تو حمزہ الف یا واو کی شکل میں آتا ہے، منفصل میں صرف الف کی شکل میں آتا ہے، سوائے ہا اولائی۔ ہا اولائی کے اندر گرچہ حمزہ الف کی شکل میں یہاں نہیں ہے لیکن پھر بھی مد منفصل ہے، یہ ایک مستثنا ہے، باقی جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے وہ الف کی شکل میں آتا ہے۔ فی امرنا الف کی شکل میں ہے، لا اقسم الف کی شکل میں ہے، قالوا ان الف کی شکل میں ہے، ویسا ہے نہیں۔ طالب علم کو اتنا سمجھا سکتے ہیں ہم۔ کتنا کھینچنا ہے تینوں مدوں کے درمیان فرق؟ مد لازم میں 5 الف کھینچیں، اور بھی کچھ آگے گنجائش ہے، مد متصل میں 4 الف کے برابر، مد منفصل میں 3 الف کے برابر، یہی راجح قول قراء حضرات ذکر کرتے ہیں، اسی کو طالب علم کو بتائیں ہم۔ مدوں کا نقشہ اگر بعض بچے کچھ سمجھدار ہیں، یا کم از کم ہم معلمین کے لیے مد کا نقشہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہاں بتایا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ مد جو ہوتا ہے اصل مد اصلی، جس کے مادے کے اندر مد ہو، کھینچنا داخل ہو اس کی کیفیت میں، وہ ہے 3 الف یا واو، الف مدہ یا مدہ واو مدہ، اس لیے اس کو مد اصلی کہتے ہیں، لیکن اس کے کھینچنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ دوسرا ہے جو مدوں کے بیان میں ہم پڑھ رہے ہیں مد فرعی، مد سببی، یعنی کسی سبب سے وہ مد بن رہا ہے، جیسے کہ حمزہ آ گیا اس لیے مد متصل منفصل بن رہا ہے، یا جزم یا تشدید آ گیا وقف کی صورت میں یا وصل کی صورت میں تو اس لیے مد لازم بن رہا ہے۔ تو مد اصلی ایک ہو گیا، مد فرعی، مد فرعی میں حمزہ کے سبب سے یا سکون کے سبب سے، اس کو ہم نقشے کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی وقف کی صورت میں الحمدللہ رب العالمین کیوں کھینچ رہے ہیں اتنا، جبکہ حرف مد آئے وہاں پر میم یا زیر می؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ نون پر بھی جزم دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جزم ہے، تو تھوڑا سا سوچیں آپ، یا مدہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، میم یا زیر می مدہ ہو گیا، یا مدہ کے بعد جزم آ گیا، اور مد لازم کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا اگر حرف مد کے بعد جزم یا تشدید آ جائے تو مد لازم ہوگا، تو اس لیے وقف کی صورت میں مد لازم بن رہا ہے۔ اور حرف مد مد عارض وقفی کے اندر قصر توسط طول تینوں جائز ہیں، لیکن طول زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اتنا بھی قصر، الحمدللہ رب العالمین توسط، الحمدللہ رب العالمین طول آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن قرات کی ابتدا اگر قصر سے ہو تو آخر تک بھی قصر ہو، قرات کے ختم تک، اور قرات کی ابتدا اگر توسط سے ہو یا طول سے ہو تو قرات کے آخر تک بھی ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی کو اختیار کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہتر طریقہ نہیں ہے، مکروہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین قصر ہو گیا، الرحمن الرحیم تو توسط ہو گیا، مالک یوم الدین۔ یہ بعض قراء کوشش کرتے ہیں کہ لہجوں کو بدلانے کی، اتھل پتھل کرنے کی، لیکن یہ انداز مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ ہے، نامناسب ہے، بہتر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مد بنتا ہے مد عارض لین وقفی، لإیلاف قریش، تو اس کے اندر بھی چونکہ حرف مد کے بعد تو جزم نہیں آ رہا لیکن حرف لین کے بعد جزم ہے، تو قرآن نے اس کی بھی گنجائش دی ہے، قصر توسط طول تینوں کر سکتے ہیں، قصر بہتر ہے۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش کھینچ بھی سکتے لیکن بہتر طریقہ نہیں ہے، قصر زیادہ بہتر ہے۔ مد تو بن جائے گا مد لازم لین عارض وقفی، گنجائش ہے لیکن بہتر طریقہ قصر کا ہے۔ یہ ہوا مد سے متعلق
تختی نمبر 19. تختی نمبر 20 بہت اہم تختی ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی بتلایا گیا ہے کہ ممتحن حضرات انہی میں سے سوال کرتے ہیں. اس کے اندر بھی تقطیع کے ساتھ طالب علم کو پڑھا ہے. غیر المغضوب، غین کا مخرج را پر تو نہیں ہو رہی ہے، مغضوبی میں غین ادا ہو رہا نہیں ہو رہا، اس سے اعلیٰ ضاد ہے، ضاد. پھر بی علیہم، تو رک رک کر تقطیع کے ساتھ غیر المغضوبی، مغضوبی. جلد بازی نہ کرے، پوری آیت پڑھنے جائے گا طالب علم، پورے گزشتہ کے بتائے ہوئے قاعدے بھول جائے گا اور اس کی خلاف ورزی میں پورے مخارج اور صفات کی خلاف وہ پڑھے گا. وہ مقصود تو نہیں ہے، تو اس لیے رک رک کر یاد دلائیں پوری آیت. چاہے یاد دلانے میں ایک آیت ایک دن لگ جائے، سبق چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. بعض طلباء آگے بڑھنے کے بعد کمیت کی فکر میں رہتے ہیں، کیفیت کو بھول جاتے ہیں، جلدی سے ختم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ پڑھانے کی نوبت پیدا کر لیتے ہیں. یہ چیز بہتر نہیں ہے. ہر تختی کے اندر آپ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ ہر تختی کے بعد امتحان ہو، اور ہر تختی میں ہجوں کے اندر بھی اور رواں کے اندر بھی گزشتہ کے تختیوں کا لحاظ ہو. ورنہ ہم نے کئیوں مرتبہ دیکھا ہے بہت سارے ٹیوشن پڑھانے والے یا بہت سارے مکتب پڑھانے والے استاد پڑھاتے ہیں، تختی نمبر 19 20 18 24 تک پہنچ گئے. پھر ایک جب نیا استاد آتا ہے، بدلتا ہے، ٹیوشن پڑھانے والا، مکتب پڑھانے والا یا مدرس بدلتا ہے، تو پھر دوبارہ وہ استاد اثر نو شروع کرتا ہے. اب بتائیے کتنی تکلیف ہوگی والدین کو، اور کتنا ٹھیس پہنچے گا مدرسے کے ذمہ داروں کو، اور کتنی احساس کمتری بچے میں پیدا ہو جائے گی. پھر دوبارہ مصحف شروع کر دیے، اب بچہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ آپ نے یعنی پہلے استاد پڑھانے والے نے ڈھیل دیا، اتنا ڈھیل دیا کہ تھوڑا سا گنجائش نکل گئی، اور طالب علم سبق سنا رہا ہے، استاد بھی اس کی مدد کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، املا کروا رہا ہے. غیر المغضوبی کہہ دیا تو مغضوبی، ایسا نہیں، ایسا پڑھو. تو آپ غلطی کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ اگر غلطی بتا رہے ہیں تو اعادہ کر دیجیے، پھر دوبارہ آپ سنانے کا حکم دے دیجیے. اگر آپ کی غلطی بتانے کے ساتھ ساتھ طالب علم آگے بڑھ رہا ہے، غیر المغضوبی نہیں، مغضوبی نہیں، مغضوبی پڑھیے جی، غیر المغضوبی علیہم ولا علیہم پڑھیے، تو آپ بھی بتا رہے ہیں اور بچہ بھی پڑھ رہا ہے. تو یہ سبق سنانا نہیں ہوا، دونوں مل کر حل کرنا ہوا. اس سے نقصان ہوتا ہے طلباء کا، اس سے نقصان ہوتا ہے وقت کا، اس سے تکلیف ہوتی ہے انتظامیہ کو، اس سے اعتماد ٹوٹتا ہے والدین کا. تو اس لیے اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، رک رک کر پڑھائیں آپ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا، تو آیت بڑی ہے، سانس چھوٹی ہو سکتی ہے بعض طلباء کی، تو رک رک کر پڑھائیں. قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ، حمزہ کی آواز ہے، یا قَالُوا إِن، آواز جاری ہو بند ہو، تشدید کے اوپر جیسے وقف کرنا ہے. یہ ہے تختی نمبر 20 کے اندر. تختی نمبر 21 کے اندر حروف مقطعات کہتے ہیں، چونکہ ان حروف کے ہجے نہیں کیے جاتے ہیں، سوروں کے شروع میں آتے ہیں. ان کے معنی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے راجح قول کے مطابق اللہ اعلم و رسولہ، زیادہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. یہ راز و نیاز بھی کہتے ہیں. یہ تقطیع ٹکڑے کر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں. الف لام، لام کو الگ کر دے، پھر میم. یہاں سے اس کے پڑھنے میں طلبہ جو غلطی کرتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے. الف لام میم، تو میں غنہ الگ ہو، پھر میم کا مد الگ ہو. ایسا نہ ہو الف لام میم تو میم کا تو مد ادا ہو رہا لیکن غنہ چھوٹ رہا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر بھی حرفی مخفف ہونے کی بنا پر غنہ اخفا ہوتا ہے، جیسے کہ کاف ہا یا عین صاد. اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاف ہا یا میں کھڑا زبر ہے، اتنا ہی کھینچے، اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچا. کاف ہا یا عین نہیں، یہ جتنا اس کا مقام ہے مقام سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی بڑی غلطی ہے. تو ہا یا تھوڑا ہی کھینچنا ہے. پھر تیسری بات اس کے اندر یہ ہے عین کے بعد اخفا بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ عین کو اگر لکھیں گے عین یا نون تو نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، اخفا کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، تو اس لیے اخفا بھی کریں گے. لیکن اخفا کریں گے عین کا مد مکمل ہونے کے بعد. طلبہ کرتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یعنی اخفا اور مد دونوں ملا کر ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے.
کاف ہا یا عین صاد. تو پورا مد ہونے کے بعد اخفا ہو، اخفا کے بعد پھر دوسرا حرف شروع ہو. یہ تختی نمبر 17، 18، 19، 20، 21 کی اہم باتیں تھی. ہر تختی کے بعد امتحان ضرور دلوانا چاہیے، اور حفظ اردو کی درخواست کی گئی تھی. شاید معلمین حضرات حفظ اردو کی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، اور جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں ماہر اساتذہ سے، پڑھے ہوئے لوگوں سے ضرور رابطہ کریں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو